إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بے شک منافق اپنے ظان میں، اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دے رہی ہیں. بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دے رہی ہیں، یعنی اپنے گمان میں، اپنے ظان میں. حالانکہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، درآں حالانکہ اللہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے. اللہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے. اس تفسیر کا بیان شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اس آیت کا بیان شروع کرنے سے پہلے، کہ اب بعض لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ جو ان سے وہ یہ کیا کہ منافقین جو ہیں وہ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، اور اللہ بھی ان کو دغا دے گا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. بعض نے ترجمہ کیا کہ منافقین جو ہیں وہ فریب کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور اللہ بھی ان کو فریب دے گا، اور اللہ فریب دینے والا ہے ان کو. کسی نے ترجمہ کیا کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو خدا بھی ان کو دھوکہ دے گا. کسی نے کہا کہ منافقین جو ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہی ہیں تو اللہ ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے. مختلف لوگوں نے مختلف ترجمے کیے، مگر جیسے کہ مفسر قرآن غلام رسول سعیدی صاحب نے ترجمہ کیا کہ منافقین، بے شک منافق اپنے ظاہر میں، اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو دھوکہ دینے کی سزا دینے والا ہے. یا پیر کرم شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ بے شک منافق اپنے گمان میں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو دھوکہ دے کون سکتا ہے، اپنے خیال میں، اپنے گمان میں دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے انہیں اس دھوکے بازی کی سزا. مگر کچھ لوگوں نے کیا ترجمہ کیا، انہوں نے کہا کہ منافق اللہ کو فریب دے رہے ہیں، اللہ ان کو فریب دینے والا ہے. منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے. منافق اللہ کو دغا دے رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ دغا کرنے والا ہے. حالانکہ دغا بازی، فریب اور دھوکہ یہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے. یہ الفاظ جن سے اللہ کے لیے بولنا، تو جیسے سعیدی صاحب نے ترجمہ کیا یا پیر کرم شاہ صاحب نے ترجمہ کیا، یا جیسے اعلیٰ حضرت امام عظیم البرکت امام احمد رضا خان صاحب نے ترجمہ کیا کہ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں، یعنی اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہ رہے ہیں. اللہ کو فریب کون دے سکتا ہے؟ اور وہ ان کو غافل کر کے مارے گا، وہی ان کو غافل کر کے مارے گا. یعنی
اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دے گا، بجائے اس کے کہ دھوکہ بازی یا فریب کاری یا دغا بازی یہ تو بری چیزیں ہیں اور گندی چیزیں، اور ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا. تو بعض مفسرین جو ہیں انہوں نے لفظی ترجمہ کر دیا، لغوی ترجمہ کر دیا، اور جبکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ لفظی یا لغوی ترجمہ ہی کیا جائے. بعض جگہوں پر اگر لفظی یا لغوی ترجمہ کر دیں گے تو ایک تو وہ ترجمہ صحیح ہونے کی بجائے غلط ہو جائے گا، وہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، اور دوسرا بے ادبی اور گستاخی ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، بعض اوقات کفر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اس لیے اس چیز کو سوچنا چاہیے جون سا. ضروری نہیں کہ ہر جگہ پر آپ لفظی لغوی ڈکشنری کا لغت سے یا آپ اس کا لٹریری میننگ ہی کریں، بعض جگہوں پر میٹافوریکلی میننگ بھی لینے پڑتے ہیں. تو میرے حضور قبلہ و کعبہ بابا جی صاحب حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے مقام کے اوپر ایک بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے سمجھانے کے لیے بڑی کمال مثال دیتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ دیکھو اب ایک بیان ہو رہا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے جونسی ہیں، تو اب ایک بندہ پیچھے سے اندر انٹر ہوا ہے، پیچھے سے اندر داخل ہوا ہے اور وہ وہیں پر بیٹھنے لگا ہے. فرماتے دیکھو وہاں بیٹھنے لگا ہے تو میں نے اس کو کیا کہا، نہیں آگے آ جاؤ، نہیں آگے آ جاؤ. تو سننے والے کیا کہیں گے کہ حضرت نے فرمایا نہیں آگے آنا، تو کیا وہ صحیح معنی کر رہے ہیں؟ سننے والے کیا کہیں گے؟ حضرت نے کہا نہیں آگے آنا. نہیں آگے آنے کا مطلب ہے کہ نہیں آگے آنا، جبکہ حضرت صاحب نے کیا کہا ہے؟ نہیں آگے آ جاؤ. لفظ وہی ہیں مگر مطلب یا معنی تبدیل ہو جائیں گے. اگر آپ لفظی معنی ڈکشنری سے لیں گے تو غلط ہو جائیں گے. یہاں آپ کو محاورتاً یا اس کے میٹافوریکلی میننگ آپ کو لینے پڑیں گے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں آگے آ جاؤ کا مطلب ہے آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. تو خیر آگے چلتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان صاحب کمال ترجمہ انہوں نے فرمایا کہ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی ان کو غافل کر کے مارے گا. یعنی اللہ ان کو ان کے دھوکہ دینے کی سزا دینے والا ہے، بجائے اس کے کہ آپ آگے سے یہ ترجمہ کر دو کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. وہ اللہ کو فریب دینا چاہ رہی ہیں، اللہ ان کو فریب دے گا. وہ اللہ کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ دغا بازی کرے گا. تو یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہوگا. ترجمہ وہی ٹھیک ہے جو اور پھر اللہ کی ذات سوچنا چاہیے کہ یہاں اگر لغوی معنی کیے جائیں گے تو معنی غلط ہو جائیں گے، معنی صحیح نہیں ہوں گے. تو آگے تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتے ہیں، ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی، ابو عامر بن نعمان اور کچھ دوسرے منافقوں کے متعلق نازل ہوئی. یہ آیت جون سی ہے. تو اکثر منافق جو ہیں وہ اللہ کو تو مانتے تھے، اکثر جو منافق ہیں وہ اللہ کو مانتے تھے، کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ یہ کیسے کہتے تھے، اپنے گمان میں یہ کیسے سوچتے تھے کہ اللہ کو کس طرح دھوکہ دیتے تھے، اپنے ذہن میں اللہ کو کس طرح اپنے گمان میں کیسے دھوکہ دیتے تھے، کیونکہ خدا کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. تو وہ کیسے گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتی. اچھا ان کا یہ عقیدہ تھا منافقوں کا کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ بات وہ جانتے تھے. تو پھر ایسا کیوں تھا؟ اصل میں وہ اس لیے کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے. اور اصل میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو اپنے
دل میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ نے یہ فرما کر کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ نے یہ ظاہر فرما دیا کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا اللہ ہی کو دھوکہ دینا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اصل میں یہ چیز کلیئر کی کہ یہ لوگ اصل میں اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہی ہیں، اور خود یہ جانتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اللہ پاک نے یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ چیز واضح کر دی کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا اللہ ہی کو دھوکہ دینا ہے. کیونکہ نبی کریم رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنا بے عین ہی اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. چند دن پہلے اس کی بڑی تفصیل سے ذکر ہوا تھا. تو ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. یراعون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتی ہیں. اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتی ہیں. اصل میں اس کا کل بھی بڑا تفصیل سے ذکر چلتا رہا کہ منافقوں کی جان ایک عجیب عذاب میں گرفتار تھی، کیونکہ انہوں نے اوپر سے ایک بھیس جو بدلا ہوا تھا. اصل میں تو وہ مسلمان تھے ہی نہیں، مسلمانوں کا انہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا. تو جب دل ایمان سے خالی ہو تو پھر نماز کون پڑھے گا؟ پھر نماز کیسے پڑھیں؟ اب نماز پڑھنا ان کی مجبوری تھی کہ بظاہر وہ مسلمان بنے ہوئے تھے، ظاہری لبادہ جو ان سے وہ انہوں نے اسلام کو اڑا ہوا تھا. تو اگر وہ نماز نہ پڑھتے یا جماعت میں داخل نہ ہوتے تو ان کا جو راز ہے وہ فاش ہو جاتا کہ یہ منافق ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے. اب اس راز سے بچنے کے لیے اب انہیں مجبوراً جماعت کے اندر داخل ہونا پڑتا اور انہیں نماز پڑھنی پڑتی. اب آپ بتائیے کہ وہ تو نماز کو مانتے ہی نہیں تھے، اللہ کے حکم کو پہچانتے ہی نہیں تھے، اللہ کے رسول کے احکامات کا اقرار کرتے ہی نہیں تھے، تو ان کے لیے نماز کتنی بھاری ہوگی. اب ایک بندہ مجبوری میں کھڑا ہو گیا کہ دکھانا تو ہے نا کہ میں نماز پڑھ لوں، اور اگر دکھائے گا نہیں تو پکڑا جائے گا. اب بظاہر اگر نماز پڑھے گا نہیں تو پکڑا جائے گا کہ کہیں صحابہ کرام کو شک نہ پڑ جائے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یہ تو منافق ہے جون سے. تو وہ ایک عجیب سی کیفیت کے اندر وہ گرفتار تھے. تو اب مجبوری میں ان کو جماعت میں داخل ہونا پڑتا اور نماز کے لیے کھڑا ہونا پڑتا، جبکہ ان کے وجود کے اندر للہیت کی بو تک نہ تھی. صرف لوگوں کو بتانے کے لیے وہ مسلمان تھے، لوگوں کو بتانے کے لیے مسلمان ہیں. تو انہوں نے تو یہ ڈھونگ رچا رکھا تھا تاکہ لوگ یہ سمجھتے رہیں کہ وہ مسلمان ہیں. تو اب جذب اور کیف اور ذوق اور شوق جو مسلمانوں کو اللہ کی یاد سے نصیب ہوتا ہے، ان کو اس کی ہوا تک نہ لگی تھی. اور حالت ان کی یہ تھی کہ ادھر امام نے سلام پھیرا، ادھر جوتیاں ہاتھ میں پکڑی اور مسجد سے باہر نکل گئے. یہ ان کی کیفیت تھی. تو معلوم ہوا نماز سے فارغ ہو کر ذکر الہی میں مشغول رہنا، کلمہ شریف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، تلاوت قرآن مجید کرنا، یہ وہ چیزیں تھیں. نماز کے بعد بھی اللہ کے ذکر میں بیٹھ جانا، درود شریف کے لیے بیٹھ جانا، کلمہ شریف کا ورد کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جو مسلمانوں کو منافقوں سے ممتاز کر دیتی تھیں. یہ وہ چیزیں تھیں جو مسلمانوں کو منافقوں سے ممتاز کرتی تھیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا
کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتی ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی کافی آیات سے منافقوں کا ذکر شروع ہوا ہے. اور یُرَاعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتی ہیں، بڑی مجبوری میں آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز پڑھتے ساتھ نکلنے کی کوشش کرتی ہیں. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ اس کفر اور ایمان کے درمیان متزلزل ہیں، نہ تو وہ کافروں کی طرف ہیں اور نہ ان مسلمانوں کی طرف ہیں. حالت ان کی یہ ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے. جس کو اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافق کو جو ہے وہ مذبذب فرمایا. یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو دو چیزوں یا دو کاموں کے درمیان میں پریشان ہو، متردد ہو، نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا ہو. امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو بکریوں کے دو ریوڑوں کے درمیان حیران ہو، کبھی وہ اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے اور کبھی وہ اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے. تو ان منافقوں کی یہ حالت ہے، کبھی مسلمانوں کی طرف جاتے ہیں اور کبھی کفار کی طرف چلے جاتی ہیں جون سے. تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، مطلب یہ ہے کہ جس کے کفر یہ جس کی جو غلط حرکتوں میں منافق پڑے ہوئے تھے، ان خباثتوں کی وجہ سے اللہ نے ان سے ہدایت کی صلاحیت سلب کر لی تھی. تو جس کو اللہ گمراہ کر دے، تو جب اللہ نے ان سے ہدایت کی صلاحیت سلب کر لی تو آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے. اب یہاں آپ سے ہدایت کے جس معنی کی نفی کی گئی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو ہدایت یافتہ اور مومن بنانا یہ صرف اللہ کی شان ہے. محبوب آپ کا کام ان کو ہدایت دینا ہے، ان کو ہدایت یافتہ بنانا یہ اس کا کام ہے. آپ کا کام ہدایت دینا ہے اور ان کو ہدایت یافتہ بنانا یہ صرف اللہ کا کام ہے، یا مومن بنانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ہدایت دیتے تھے، کافروں کو بھی ہدایت دیتے تھے، منافقوں کو بھی ہدایت دیتے تھے، بلکہ تمام مخلوق کو ہدایت دیتے تھے. تو محبوب آپ کا جو منصب ہے نا وہ ہدایت دینا ہے. آگے ہدایت یافتہ بنانا یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو ہدایت یافتہ کر دیتا ہے، وہ کس کو مومن کر دیتا ہے. تو جس کی صلاحیت کو اللہ سلب کر لے آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے، نہیں. آگے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 144 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والوں مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ،
سوائے مومنوں کے کافروں کو دوست نہ بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم اپنے خلاف اللہ کے لیے ایک واضح حجت قائم کرنا چاہتی ہو؟ اللہ کے خلاف ایک واضح حجت قائم کرنا چاہتی ہو؟ مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ. اب اللہ پاک نے فرمایا یعنی کفار کے ساتھ اس قسم کے تعلقات یا ایسے ان کے ساتھ رشتہ داریاں یا تعلقات جو ان سے ہیں یا قریبی مراسم اور پختہ تعلقات جو ہیں، یہ بذات خود منافقت کی کھلی دلیل ہے. ان کے ساتھ تعلقات نہ بناؤ، اور کل بھی اس کا بڑا تفصیلی بیان ہوا تھا. ان کے ساتھ تعلقات نہ بناؤ کیونکہ وہ راتوں کو تمہیں بلاتے ہیں یا چھپ کر تمہیں ملتے ہیں، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف تمہیں بھڑکاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں تمہیں دیتے ہیں. مت ان کے ساتھ تعلقات بناؤ. ان کے ساتھ تعلقات بنانا، کل کے بیان میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ پاک نے فرمایا ورنہ تمہیں بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا. مت تعلقات بناؤ ان کے ساتھ. تو یہ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بذات خود ایک منافقت کی دلیل ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا جنہوں نے جو اسلام کے خلاف ہوں، تو اس کے بعد اگر تم پر اللہ کی گرفت آ جائے تو پھر تمہیں شکوے کا موقع نہیں ملے گا. یہ بات یاد رکھنا. اس وقت یہ نہ کہنا کہ ہم تو مسلمان تھے، کیونکہ تم نے کفار کے ساتھ دوستی قائم کر کے اپنے منافق ہونے کی دلیل خود مہیا کی تھی. اس لیے تمہیں منع کیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ جن سے دوستی نہ رکھنا، قطعاً ان کے ساتھ دوستی نہ رکھنا. آگے فرمایا آیت نمبر 145 میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور اے مخاطب تو ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا. منافق جو ہیں وہ دوزخ کے سب سے نیچلے درجے میں ہوں گے. ابن فارس نے کہا کہ جنت میں درجات ہیں اور دوزخ میں درکات ہیں. دوزخ میں درکات ہیں، اس لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک فی الدرک الاسفل من النار. منافق دوزخ کے سب سے نیچلے حصے اور طبقے میں ہوں گے. اس کا مطلب ہے منافق جو ہیں، جو بظاہر مسلمانوں کا بھیس بدل کر مسلمانوں میں بیٹھتے تھے، وہ کفار اور مشرکین سے بھی نیچلے طبقے میں ہوں گے. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ منافق لوہے کے ایک ایسے تابوت میں ہوں گے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا. خیر، امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. حضور نے فرمایا منافق کی یہ بھی 3 نشانیاں ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے،
اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور ایک حدیث میں جب جھگڑا کرے تو بد کلامی کرے۔ چوتھی نشانی حضور نے وہ بھی فرمائی۔ تو عرف میں منافق اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر باطن کے خلاف ہو، یعنی ظاہر میں وہ کچھ ہے اور حقیقت میں وہ کچھ ہے۔ عرفاً اس کو منافق کہا جاتا ہے، لیکن شرعاً وہ منافق نہیں ہے۔ ایسے شخص کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، ایسے شخص کو جن سے آج، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور کی بات ہے وہ کچھ اور ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ چونکہ پچھلی بے شمار آیات سے منافقوں کا ذکر چل رہا ہے، اب اللہ پاک یہ فرما رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر ان منافقوں میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، وہ نیک ہو گئے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کا دامن پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا، یعنی انہوں نے توبہ کر لی، نیک ہو گئے، اللہ کا دامن پکڑ لیا اور اللہ کے لیے دین کو اپنے لیے خالص کر لیا۔ پہلے پیچھے تفصیل سے منافقوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، انہوں نے توبہ کر لی اور وہ نیک ہو گئے، اور نیک ہونے کے لیے پہلے توبہ کریں گے، اور توبہ کریں گے تو نیک ہو جائیں گے، اور انہوں نے اب اللہ کا دامن پکڑ لیا اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، سو وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ توبہ کر لی ہے نا، توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، نیک ہو گئے، اللہ کا دامن پکڑ لیا، اس کی رضا کے لیے دین کو خالص کر لیا، وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب منافقوں سے عذاب دور کرنے کے لیے اس آیت کے اندر اللہ نے 4 شرائط بیان کی۔ پہلی شرط ہے کہ وہ توبہ کر لیں، دوسری شرط ہے کہ وہ نیک عمل کریں، توبہ کرنے کے بعد اب وہ نیک ہو جائیں، نیک عمل کریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ کا دامن پکڑ لیں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اب جب نیک ہوئیں اور اللہ کا دامن پکڑا ہے اور توبہ کی ہے تو اخلاص کے ساتھ، سچی اخلاص ان کے وجود کے اندر داخل ہو جائے جن سے، تو اب ان کی توبہ جن سی ہے وہ مکمل پوری، ان کی توبہ جن سی ہے وہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے پر آتا ہے تو اس کے جود و کرم کی کوئی انتہا، اس کے سمندر کی لیمٹس کو ہم کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے، اس کے جود و سخم کو۔ منافقوں نے تو انتہا کر دی، آپ سرکار کو اذیت پہنچانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں، آپ کے مشن کو ناکام بنانے میں، اسلام کی شمع کو بجھانے میں، کفر کو غالب کرنے میں، مسلمانوں کو صفائے ہستی سے نیست و نابود کرنے میں منافقوں نے تو کوئی حد نہیں چھوڑی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو خود ہی برباد کر دیا انہوں نے۔ جیسے ہی
کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، مگر اللہ پاک یہ وہ رحیم اور کریم خدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے جو انہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچے دل سے توبہ کر لو، نیک ہو جاؤ، اس کے دامن کو تھام لو، خالص ہو جاؤ، دکھاوے میں کچھ نہیں پڑا، دکھاوا تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا، دکھاوے میں کچھ نہیں پڑا، ابھی بھی ٹھیک ہو جاؤ، آپ سب معاف کر دیے جاؤ گے، تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بھلے تم نے جتنی تکلیفیں دیں، اسلام کا روشن چراغ بجھانے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مشن کو ناکام کرنے کی کوشش کی، توبہ کر کے ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ہم تمہیں بھی اسی فہرست میں کھڑا کر دیں گے جس میں حضرت ابوبکر صدیق کھڑی، جس میں حضرت عمر فاروق کھڑے، جس میں حضرت عثمان غنی کھڑے، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے۔ سچے دل سے توبہ کر کے آ جاؤ، تمہیں اسی فہرست میں، انہی کی تمہیں معیت اور سنگت حاصل ہو جائے گی، مگر توبہ کر لو سچے طریقے، جو کیا معاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اس لیے معافی کی طرف آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ اور آگے فرمایا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ مومن، جب تم مومن ہو جاؤ گے تمہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا، جو اجر عظیم سب کو ملنے والا ہے، جو صحابہ کرام کے اندر شامل تھے۔ آگے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، خالص ایمان لے آؤ، شکر ادا کرو اور خالص ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ شکر کی جزا دینے والا ہے، جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو شکر کی بھی جزا دے گا۔ تو اگر تم شکر ادا کرو، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، پہلے کس کا ذکر کیا؟ شکر کا، بعد میں ایمان کا، ایمان لے آؤ، اور اللہ شکر کی جزا دینے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ تو منافقوں کو عذاب دینے یا نہ دینے کی جو وجہ تھی وہ ان کا کفر اور کسی اور چیز پر نہیں، کیونکہ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا اس سے تمہیں عذاب دے کر اللہ کا جو غیظ و غضب ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تمہیں عذاب دے کر، یا اسے کوئی نفع پہنچے گا؟ اور اس کا بھی پیچھے ذکر گزر چکا کہ اس کا فائدہ بھی تمہیں اور اس کا نقصان بھی تمہیں، اس کا فائدہ بھی تمہیں، اللہ کو تو نہ اس کا فائدہ ہے، اس کا نقصان بھی تمہیں، خدا کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ دنیاوی بادشاہوں کی بات نہیں ہے کہ کسی مجرم کو سزا دینے سے بادشاہوں کی تسلی ہو جاتی ہے یا ان کی تسکین ہو جاتی ہے، نہیں، اللہ تو غنی مطلق ہے، ان سب چیزوں سے بلند اور منزہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ تمہیں عذاب دے کر اس کو کیا فائدہ ہوگا جن سے؟ بتاؤ، تمہیں عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا؟ تو اصل میں جو ان کو عذاب دینے کی وجہ ہے وہ ان کا نفاق ہے، ان کی منافقت۔ تو جب وہ منافقت سے توبہ کر لیں گے اور ایمان لا کر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ ان کو عذاب کیوں دے گا؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے
کہ اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، آگے جو فرمایا، تو پہلے کس کا ذکر کیا؟ شکر کا، اور بعد میں ایمان کا۔ حالانکہ ایمان کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، شکر کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا، کہ بظاہر ایمان کو شکر پر مقدم ہونا چاہیے تھا۔ ایمان کا ذکر پہلے ہوتا، شکر کا ذکر بعد میں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان تمام اعمال پر مقدم ہے، شکر تو ایک عمل ہے نا، کہ آپ نے شکر ادا کیا اس کی بھی آپ کو جزا ملے گی۔ ایمان ہوگا تو شکر کی جزا ملے گی، ورنہ جتنا مرضی شکر ادا کرتے رہو، اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی کوئی جزا نہیں ملے گی۔ تو پھر شکر کا ذکر پہلے کیوں کیا اور ایمان کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ یہاں بڑا کمال اور لطیف نقطہ مفسرین نے بیان فرمایا، بڑا کمال نقطہ، کہ یہاں شکر کو کیوں پہلے بیان کیا، ایمان کو بعد میں بیان کیا۔ حالانکہ ایمان ہوگا تو شکر کا فائدہ ہے، ورنہ جتنا ساری رات شکر کرتے رہو، سارا دن شکر کرتے رہو، کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں، اگر ایمان نہیں تو۔ اگر ایمان نہیں، ایمان ہے تو شکر کی جزا ملے گی، ایمان ہے تو شکر کا فائدہ ملے گا نا۔ تو اب اس میں بڑا کمال، تو کیوں پہلے شکر کا ذکر کیا؟ اصل میں بتانا مقصود یہ تھا کہ جس نبی کے وسیلے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، جس نبی کے وسیلے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، جس نبی کے وسیلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی، جس نبی کے وسیلے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا جس نبی کے نور کی برکت سے کٹنے سے بچ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کی بعثت کی دعا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کے امتی ہونے کی دعا اور تمنا کی کہ مجھے اس نبی کا، مولا جو تیرے آخری نبی، تیرے محبوب ہیں، مجھے ان کی امت میں داخل کر دیا جائے، اور جن کی آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور عالم مساق میں تمام نبیوں نے جس پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ اللہ سے کیا، اور اس وعدے کے اوپر، اس عہد پر اللہ خود اس وعدے پر گواہ ہوا، ایسا عظیم و شان نبی اللہ نے ان کے جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کے دور میں پیدا کیا، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس عظیم نبی اور عظیم رسول کے عطا ہونے پر اللہ کا احسان مانیں اور اللہ کا بے شمار شکر ادا کریں۔ اس لیے شکر کا ذکر پہلے کیا یہاں پر۔ اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہارے دور میں نے جس ہستی کو بھیجا ہے اس کی تو مثال ہی کائنات میں نہیں ملتی۔ تو اس نبی پر اس اخلاص کے ساتھ ایمان لاتے اور ان کی خدمت میں رہتے اور ان کی تصدیق کرتے اور ان سے منافقت نہ کرتے، تو اصل چیز اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور خالص ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔